آپ پاکستان میں جو امریکہ نے سیاسی طور پر کیا ہے، آپ وہی حرکت مذہبی طور پر کرتے آئے ہیں۔ میں ایک لڑکے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہمارے یعنی دوست کا چھوٹا بھائی، ساری فیملی کے ساتھ اچھا تعلق، ہر اچھے برے موقع پر ساتھ کھڑے ہونے والے، اور 30 سال کا واسطہ۔ پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کہ وہ بڑی یعنی یقین سے کہہ رہا تھا کہ احمدیوں کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے جوک۔ اس نے ماسٹرز تک تعلیم بھی حاصل کی، کلین شیوڈ ہے، لیکن اس کو جو تھیسس پڑھایا گیا ہے، جو اس کے حلق سے بات اتاری گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس زمانے میں پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر گلوریفیکیشن ہے، اس کے لیے احمدیوں کو نان مسلم کہنا تو درکنار، احمدیوں کو قتل کرنا تک جائز ہے۔ یہ جھوٹ ایک دن میں نہیں گھڑا گیا۔ امریکہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اچھے شریف آدمی بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک ڈیکورم ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کا خیال کرنے والے۔ اب جیسے ان کے جو الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ایک تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے۔ بلکہ کل پرسوں میں نے ان کی ایک جو ریسکیو کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک تقریر تھی، ساری سنی، بڑا مزہ آیا۔ بندے کے لہجے میں ایک کنسرن بولتا ہے، لیکن بے بسی ہے۔ اب جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا چوکیدار کے پاس جیسی مرضی بندوق دے کے اس کو بٹھا دیں، آپ کے پاس جس طرح کی مرضی لیزر گنیں ہوں، جتنے مرضی آپ کے پاس نیوکلیر ویپن میں آپ خود مختار اور خود کفیل ہوں، جس طرح کی بھی آپ کی نائٹ ویژن دوربینیں آپ کے پاس ہوں، لیکن جس گھر کے اندر افراد ہیں، چوکیدار کے پاس یہ سارے آپشنز ہیں، لیکن اگر افراد گھر خانہ جو ہیں وہ ڈائسنٹری اور دستوں اور ہیضے سے مرنے لگیں تو اس کو کیا آپ وہاں پہ اس کو ایٹم بم مار کے ٹھیک کر لیں گے؟ یہ ہیں یعنی جس وقت آپ انسانوں کی سوچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، ان کو غلط لائن پہ ڈالتے ہوئے، انسانی ویلیوز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کے خوف کو بالکل اپنی معاشرے میں جگہ نہ دیتے ہوئے اور خود خدا بنتے ہوئے آپ فیصلہ سازیوں کے اور پالیسی سازیوں کے عمل میں پڑتے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو حرکت پچھلے ایک دہائی میں خاص طور پر اور کئی دہائیوں میں مسلسل امریکہ نے بحیثیت ملک سیاسی انداز میں کی، وہی حرکت پاکستان اور پاکستان کی انتظامیہ اور وہاں کے اس طرح کے افراد اور وہاں کی ملائیت مذہبی حوالوں سے کر رہی ہے کہ اب وہ یا تو اتنی خود فریبی کا شکار ہو گئے ہیں کہ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو وہاں کی انفورسمنٹ آرگنائزیشنز میں 10ویں نمبر پر بھی شمار ہونے کے قابل نہیں ہے۔ پی ٹی اے جن کو پوچھتے کوئی نہیں ہے کہ تواڈے منہ دند کنے نے، وہ امریکہ جا فیصلہ کرے گی، اور وہ تھریٹ کیا کر رہے ہیں جی؟ 3 اتنے ملین کا ہم جرمانہ عائد کریں گے۔ یہ آپ کا جہاز جو تھا یہ 14 ملین میں اگلوں نے پکڑ لیا ہے، جو ڈیو تھی پیمنٹ اور آپ لوگوں نے نہیں دی۔ اس طرح یعنی آپ کے ڈیفالٹر ہونے کے، اپنے اکنامیکلی ڈیفالٹر ہونے کا لیول دیکھیں، آپ کی پرائرٹیز کا لیول دیکھیں۔ 400 مسافر دوسرے تیسرے ملکوں میں جا کے آپ کے پابند ہیں، اور آپ جا رہے ہیں کہ جی وہ ویب سائٹ کیوں چل رہی ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کے ان فیصلوں کے ساتھ، ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کی اس طرح کی جو حرکتیں کرنی ہیں، اس کے ساتھ آپ واقعی احمدیوں کے ناطقے بند کر سکیں گے دنیا میں؟ دنیا تو ایک طرف رکھیں، آپ پاکستان میں بھی نہیں بند کر سکیں گے۔
اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی جسٹ جوابی بات کہی جا رہی ہے، آپ کر سکے نہیں ہیں آج تک، کسی ایک فیلڈ میں بھی نہیں کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسلسل کے ساتھ، گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کی سوچوں کو مفلوج کیا ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو وہاں چل رہا ہے، ابھی تو یہ سمجھیں کہ آئس برگ کی ٹپ ہے جو ابھی نظر آئی ہے دنیا کو۔ ابھی بہت یعنی ان کے ادارے خام خواہ پریشان نہیں ہیں، ان کا میڈیا، ان کا دانشور، ان کے مختلف طبقات، وہ میرا خیال ہے کہ یعنی موت زندگی کا مسئلہ بنا کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر بھی ان کا اکنامک اور مالی نظام، ان کے پاس اداروں کا اور انصاف کا اور جسٹس کا سسٹم، اور ان کے پارلیمنٹیرینز اور ان کے جو صاحبان اقتدار ہیں، ان میں ریڑھ کی ہڈی سلامت تھی، وہ بول پڑے ہیں ٹائملی۔ خیر ابھی بھی اس سے بھی پہلے بولنا چاہیے تھا۔ جارج فلائیڈ کے موقع پر یہ بولتے تو اب کیپٹل ہل کو یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ انہوں نے جہاں جہاں گیو ان کیا اور جہاں جہاں انہوں نے ایکسکلوژنری اپروچ کے اوپر آنکھیں بند رکھیں، اب ایسے موقع پر کہ اب انہیں پوری پارلیمنٹ، اب وہ جو اناگوریشن ہے وہ کرنی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ اب صرف یہ سوچیں، آپ جہاز ان سے مانگتے ہیں، آپ دنیا کی مطلب کہ ایک سے قرضے اٹھا کے دوسرے کو دے رہے ہیں، کوئی یہ میرا بھی اپنا ملک ہے، احمدیوں کا بھی یہی ملک ہے، یہ مینا اور تانا نہیں ہے آپ کو، یہ آپ کی پریارٹی لسٹ جو پٹھی کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے ملائیت نے، یہ اس کا سوال ہے۔ احمدی یا تو کوئی فرنٹ بتائیں آپ۔ جس وقت آپ یہ ابھی نان سینسیکل ڈیولپمنٹس کی جو چوسنی ہے وہ اپنی پبلک کے منہ میں ٹھونسنے لگے ہیں، وہ بھی ملائیت زدہ بے وقوفوں کو، اسی وقت پورے گانا اور افریقہ میں امام جماعت احمدیہ ایک فل فلیج نئے ٹیلی ویژن چینل کا افتتاح کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پیمرا سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فارمیٹ تو ہوگا نا کہ کوئی چیز کسی اسٹیٹ اور ریاست کے لیے تھریٹ بنتی ہے تو آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہی جماعت احمدیہ کی گفتگو یا ان کا نام یا ان کے چینلز یا ان کے ویب سائٹس یا ان کے کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ صرف ریاست پاکستان کے لیے تھریٹ کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ پوری دنیا پہ وہ اوپن کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے سسٹم ان کو اپنے لیے تھریٹ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیا اتنے ہی گئے گزرے ہیں؟ ان کا کوئی ایویلویشن کا میکنزم ہے کہ نہیں پوری دنیا کا؟ آپ عجیب اپنے آپ میں خواب میں لنگے ہوئے میں، کس حفیم کھا کے تو آپ اپنے یہ فیصلہ سازی کا اور اداروں کو چلا رہے ہیں؟ یعنی یہ چیز ہے کہ مطلب ہیروئن ہے، چرس ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا نقصان کرتی ہے، اسلحہ ہے وہ تو ساری دنیا کو ایک طرح مارتا ہے، گولی جس کو ماری جائے بندہ مر جاتا ہے، بم جہاں پھٹے وہاں نقصان ہو جاتا ہے، بارود، یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں نا۔ یہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ اس کی تکلیف، اس کی موت، اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ صرف پاکستان اور اس کی رجیم اور اس کی ملائیت زدہ جو سیٹ اپس ہیں اور ان کے جو کمپلیسنٹس ہیں، یہ انہی کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے؟ صرف وہیں کے اسلام کی گلوری ہرٹ ہو رہی ہے، اسلام صرف پاکستان میں رہ گیا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔